اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ آج پھر یہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، بلکہ دعا کرنا چاہیے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے اسی کے نام پر زندہ رکھے۔ یہ دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو، اللہ قبول کرنے والا، اللہ قبول کرنے والا۔ میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو مانگنا ہو اس سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ ادھر ادھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، پہلے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ہاں اللہ سے مانگو، اور پھر اگر کسی کے پاس جاؤ گے تو اللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا اور تمہاری مراد پوری ہوگی۔ پہلے ہی کسی اور کے پاس جاؤ گے، اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس نہیں آیا تو مجھے تجھے دینا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو خیر اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ ہم دوبارہ یہاں پر ذکر کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ بھائی سب لوگ ذکر کریں گے نا انشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے یہاں مجلس پورا کر کے پھر مجھے بیان کے لیے جانا ہے، یعنی آج مجلس بھی کرنا ہے اور پھر بیان کے لیے بھی جانا ہے۔ تو میرے دوستو ہم سب مل کے جم کے دیکھو، ذکر کرنا کوئی لمبا چوڑا ہو یہ مطلوب نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ تو ایک بار اللہ کہے مگر دل سے کہتے ہیں، ایک بار اللہ کہہ دے اور دل سے کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو چلو میرے دوستو ذکر کریں گے نا اللہ کا، لیکن کیسے ذکر کریں گے؟ اس طرح ذکر کریں۔ دیکھو میرے دوستو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ جب تو ذکر کرے تو تیری زبان پر اللہ ہو تو دل میں بھی اللہ، دماغ میں بھی اللہ، یعنی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے اگر احساس ہوتا ہو تو کس کا احساس ہوتا ہو؟ اللہ کا۔ اور میرے دوستو سچ بتاؤ اس کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں یاد کرنا چاہیے؟ ایمان سے کہو میرے دوست، اللہ کو یاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھو بھائی سب نے کھانا کھایا نا؟ کھایا نا؟ یا کھانے والے ہوں گے؟ کھانا کھایا ہوگا یا کھانے والے، کون کھلائے گا؟ اللہ۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر وہ نہ دیتا تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ہاں میرے دوستو یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے پیسے سے کماتا، نہ میرے دوستو پیسے سے کوئی نہیں کماتا۔ جاؤ ہاسپٹل میں جاؤ، اربوں خربوں کا مالک، ہاں بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک، اور یہاں سوراخ ہو گیا، ہاں ڈاکٹر نے یہاں سوراخ کر دیا اور کہا کہ اب پائپ کے ذریعے سے اور نلی کے ذریعے سے کھانا یہاں سے جائے گا، اربوں خربوں روپے بینک میں پڑے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا منہ سے ایک روٹی کھانے نہیں دوں گا تو نہیں جائے گی روٹی۔ تو میرے دوستو یہ جو کھلاتا اللہ کی، اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے پھر بھی کھلاتا۔ بھائی سچ بتاؤ آج ہم نے گناہ کیا نہیں کیا؟ ارے زور سے کہو، کیا نہیں کیا؟ آج پورے 24 گھنٹے میں کتنوں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی، اور کتنوں نے نماز پڑھی ہوگی لیکن آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہوگا، کتنوں نے کانوں کا غلط استعمال کیا۔ لیکن ہم اللہ کے قانون کو توڑتے، وہ ہمارا قانون نہیں توڑتا۔ وہ کہتا تجھے چائے بھی وقت پر دوں گا، تیرا دوپہر کا کھانا بھی وقت پر ہوگا، شام کو چائے کی عادت ہے وہ بھی وقت پر ملے گی، اور رات کو جو کھانے کا ٹائم ہے تو گناہ کرتا جا، میرا قانون توڑتا جا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا ظرف والا، تو توڑتا جاتا ہے میں تجھے دیتا جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو ایسا قریب خدا کہاں ملے گا؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی روتا ہے نا، کوئی روتا ہے بھائی، روتا ہے اپنے گناہ پہ روتا ہے، لیکن یہ آنسو کا قطرہ ادھر آیا، کہاں پر؟ ادھر، یہ گال پر۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میری عزت کی قسم یہ میرے ڈر سے رویا، گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور کیا ہوتا؟ یہ تو رویا۔ اور اگر کسی کو رونا نہیں آیا، دیکھا کہ بھائی دعا تو بہت لمبی ہو رہی لیکن مجھے تو رونا نہیں آتا، لیکن اس نے رونے کی صورت بنا لیا، اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو اس کو رونا نہیں آتا، یہ رونے کی صورت بنایا، گواہ رہو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور میرے دوستو ایک بندہ ایسے ہی چل رہا ہے، حدیث پاک میں آتا بندہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں جا رہا ہے، یوں آسمان کی طرف دیکھا، دیکھو یوں آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ بھائی آسمان پر کچھ دکھا تو نہیں لیکن وہ ہنس دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ مجھے دیکھ کے ہنستا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں ہی معاف کروں گا، اسی لیے تو مجھے دیکھ کے ہنستا ہے۔ فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایسا خدا کہاں ملے گا میرے دوستو؟ روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنا تو بھی معاف، اور ہنس لے تو بھی معاف۔ اور یہاں تک لکھا میرے دوستو حدیث پاک میں، کسی نے گناہ کیا، بھائی کسی نے گناہ کیا، کہا اللہ سے مانگ لے۔ بھائی کسی نے گناہ کیا اس کو کہو توبہ کر لے، ارے بات سمجھ رہے نا؟ کسی نے گناہ کیا اس کو کہو کہ توبہ کر لے۔
وہ کیا کہے گا نہ بھائی توبہ نہیں کرتا. ارے بھائی کسی نے گناہ کیا اس کو کہو توبہ کر لے, کہے گا نہ میں گناہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ تو گناہ کیا توبہ کر لے. کہا میں توبہ نہیں کرتا. کہا کیوں توبہ نہیں کرتا؟ کہا پہلے بھی ایک بار کیا تھا پھر توڑ دیا, دوسری بار کیا تھا پھر توڑ دیا, تیسری بار کیا توڑ دیا, ابھی تو شرم آتی ہے. کتنی بار اللہ کے پاس جا کے کہوں گا؟ بس وہ یہ کہتا ہے کہ شرم آتی ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. میرے دوست ایسا پیارا خدا کہاں ملے گا کہ قدم قدم پر اللہ کہتا ہے میرے بندے چل کے آ جا, میں دوڑ کے آ جاؤں گا, ہے نا بھائی؟ تو چلو اسی خدا کو یاد کرنا. تو اسی کو سوچ کے وہ خدا مجھے معاف کرے گا. کہو وہ خدا مجھے معاف کرے گا. یقین سے کہو وہ خدا مجھے, جتنا یقین ہوگا اتنی معافی جلدی. پورے یقین سے کہو کہ اللہ میں آخری درجے کا گنہگار اور تو آخری درجے کا رحم کرنے والا, میرے گناہ پیچھے ہو جائیں گے, تیری رحمت آگے ہو جائے گی. چلو اسی کے ساتھ ذکر شروع کرو. اللہ 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 تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستوں بہت پیار محبت کے ساتھ اس خدا کو یاد کرو. وہی دینے والا, وہی لینے والا. وہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا, وہ نہ چاہے تو کوئی لے نہیں سکتا. خیر میرے دوستوں ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ سب لوگ کہو اب پیارے نبی پر درود پڑیں گے انشاءاللہ. کون سی رات ہے بھائی؟ جمعہ. ہاں جمعرات نہیں, ہم انگلش حساب سے نہیں, عربی حساب سے. آج کی رات کون سی ہے؟ مغرب سے جمعہ شروع ہو گیا. آج کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات. اور ایک حدیث آپ کو بتاؤں, آپ درود پڑھے, کوئی بھی دن درود پڑھے, شنیچر, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, کوئی بھی دن آپ درود پڑھے. حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے, جہاں آپ درود پڑھتے ہو فرشتہ لیتا ہے اور کہاں لے جاتا ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لے جاتا ہے. قبر مبارک پر پھر ہمارے نبی کی مرضی قبول کرے یا قبول
وہ ان کی मर्जी की बात है, बस दुआ करो अल्लाह कबूल करा ले। लेकिन शनिचर इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जब भी आप दरूद पढ़ोगे फरिश्ता आएगा लेगा और नबी की कब्र मुबारक पर ले जाएगा। लेकिन जैसे जुमा का दिन आ गया, जुमा की रात आ गई, आज की मगरिब से लेकर कल की मगरिब तक, भाई आज थर्सडे, आज की मगरिब से लेकर कल की मगरिब तक अल्लाह फरिश्तों को कहते बैठ जाओ बैठ जाओ, अब तो मेरा बंदा दरूद पढ़ेगा, डायरेक्ट कब्र तक पहुंचाया जाएगा। अब दरमियान में कोई वास्ता नहीं भाई, रोजाना इनडायरेक्ट मामला, लेकिन जुमा के दिन डायरेक्ट मामला। तो मेरे दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे यहाँ आवाज पहुंचेगी मदीना, वो अलग बात है, वो कबूल करे या मेरे जैसा नालायक मेरे दोस्तों अल्लाह सबको माफ करे। वो कबूल करे न करे वो तो आका की मर्जी की बात है, आका के ऊपर हम कोई दबाव, वो तो यही देखते हैं मेरा है तो कबूल करूंगा, मेरा नहीं है तो तेरे मुंह पे मार दूंगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। लेकिन हम प्यार मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ देखो दरूद पढ़े कैसे पढ़े, इस प्यार मोहब्बत के साथ पढ़े कि वो मेरे नबी ने मेरे वास्ते बहुत तकलीफ उठाई है। अरे उठाई कि नहीं उठाई, हम लोग तो देखो कैसा बैठते आराम से खाना वाना खा के पंखे के, है ना, कैसा आराम से बैठे। सच बताओ हमारे नबी कोई एक दिन ऐसा बैठे थे सुकून से, कोई एक रात आपने ऐसे गुजारी सुकून से? अरे मेरे दोस्तों रात को आते खाना घर में, हमारे नबी रात को घर में आ रहे, खाना घर में नहीं। और हजरत आयशा, वो बेचारी हजरत आयशा हमारी माँ, वो कहती है मैं जानबूझ के आंख बंद कर देती। क्यों आंख बंद कर देती? कि आएंगे और मुझे पूछेंगे खाना और मैं कहूंगी नहीं तो उनका दिल दुखेगा, इससे अच्छा है कि आंखें बंद कर दूं, मैं ऐसे बताऊं कि मैं सो रही हूँ, भाई मैं ऐसे बताऊं कि मैं सो रही हूँ, ताकि वो मुझे पूछेंगे ही नहीं कि खाना है या नहीं है। हजरत आयशा कहती जब नबी आते तो मैं आंख बंद कर देती थी, जानबूझकर आंख बंद कर देती थी और ऐसे बताती थी कि मैं सो गई हूँ। क्या कहती आयशा, हमारी माँ आयशा बेचारी कितनी प्यारी, कहते मैं सो जाती थी और चादर भी मुंह पे डाल देती थी कि मेरे नबी मुझे पूछे नहीं कि खाना है या नहीं, इसलिए कि मेरे पेट में भी तो खाना नहीं और घर में भी खाना नहीं। लेकिन आयशा फरमाती कितनी मर्तबा ऐसा होता, एक मर्तबा नहीं कितनी मर्तबा ऐसा होता, मेरे नबी बाजू में आके सो जाते और वो चादर जो मैंने ओढ़ी है ना वही चादर अपने बदन पे रख देते। लेकिन थोड़ी देर में मैं देखती कि वो रो रहे हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आयशा कहती मैं तड़प के उठ जाती और कहती मेरे नबी आपको भूख लगी होगी, मेरे नबी आपको भूख लगी होगी। तो नबी को खड़े होकर कहते थे आयशा भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी इसलिए रोता हूँ, अल्लाह मेरे उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला न करें। भूख नहीं लगी, भूख तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरा उम्मती जहन्नम में जाएगा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे दोस्तों ये तसव्वुर करो कि वो नबी भूखे रहे लेकिन हमारे वास्ते तड़पते रहे, इसीलिए हम उन पर दरूद पढ़ेंगे। भाई पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह? हाँ भाई लगातार देखो, लगातार मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد آمين محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المذكر محمد المطهر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ چلو آج جمعہ کی رات ہے، پہلے تو میں ایک درود آپ کو پڑھا لوں، ایک درود پڑھا لوں جو جب بھی میں جمعرات کی رات میں یعنی جمعہ کی رات میں آتا ہوں یہ درود پڑھاتا ہوں۔ میرے بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگا، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟
जोर से कहो कितनी मरतबा, ताकि जिनको याद ना हो उनको भी याद हो जाए। कितनी मरतबा पढ़ना? एक। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? जब हम मरेंगे, जब हम देखो ये जुमा की रात को एक मरतबा जरूर पढ़ो। जब हम मरेंगे, आप मरे मैं मरूं, जब हम मरेंगे, हमारे नबी फरमाते, कितने प्यार से हमारे नबी ने फरमाया, जब तू मरेगा सारे लोग तुझे दफन करने आएंगे। नबी फरमाते फिक्र मत कर, मैं भी पहुंच जाऊंगा। भाई हमारे नबी आका ताजदार मदीना हम जैसे नालायकों के दफन करने के वक्त खड़े भी हो जाए तो मगफिरत हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं? तो एक मरतबा दरूद पढ़ना। कौन सा? वो खास दरूद बताया, पहले सूरत में तकसीम भी हुआ है ये दरूद, और बहुत से भाइयों को मिला भी है। चलो मेरे साथ में वो दरूद पढ़ लो, एक ही मरतबा पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीब अल आलिल क़द्र अल अज़ीमिल जाही वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तो भाई ये दरूद याद कर लोगे नहीं इंशाअल्लाह जुमा की रात को कितनी मरतबा? अरे देखो हमारे नबी चाहते तो 1000 भी कह सकते थे, अरे कह सकते थे ना, लेकिन कितना आराम कर दिया, कितना आराम कि एक बार पढ़ ले, 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट में तुझे दफन करने में पहुंच जाऊंगा। आज बड़े से बड़े मिनिस्टर को बुलाओ तो दफन करने आने वाला, अरे बल्कि परमिशन भी नहीं देता, खुद तो नहीं आया लेकिन 2-2 दिन तक परमिशन भी नहीं देता, लाश करती रहती है। और हमारे आका का दरियाए करम तो देखो, एक बार दरूद पढ़ ले मैं दफन करने पहुंच जाऊंगा। अल्लाह ताला प्यारे नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए। भाई सब नबी से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। चलो मेरे दोस्तों मैं अभी बात अपनी शुरू करूं, और ये दरूद पाक मेरे जेब में ही इंशाअल्लाह आपको तकसीम होगा। लेकिन इतना बता दूं कि ये गुजराती में नहीं, ये उर्दू में छपा है, किसी भाई ने, हमारे भाई ने छपाया है ये दरूद पाक, तो ये खैर आपको मिलेगा, आप पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये दरूद पाक की फजीलत बता दूं। भाई सुनोगे ना सब लोग, बहुत आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये दरूद पाक आज ले जाओ और आज रात ये दरूद पढ़ते रहो, कल सुबह पढ़ते रहो। कसम अल्लाह की, सबकी बात गलत होगी, नबी की बात गलत नहीं होगी, जो कहा वो करके रहेंगे इंशाअल्लाह। इतना तो यकीन है ना भाई। क्या हुआ? एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुनना, एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, ओ सहाबा किराम का मजमा बैठा है, गचागच सहाबा किराम, ये बिल्कुल आखिरी जमाने की बात है, सहाबा किराम का गचागच मजमा बैठा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, और बाजू में हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन बाजू में? हजरत अबू बकर, यहाँ नबी, साथ में कहो यहाँ नबी, और यहाँ, हाँ भाई ये मजलिस से सबक याद कर लो, यहाँ नबी और यहाँ हजरत अबू बकर, और बाकी सब लोग सामने गचागच मजमा बड़ा है। और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? हदीस से बता रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं, वाज़ और नसीहत हो रही है। अभी तो सब बैठे हैं कि थोड़ी देर में एक सन्नाटा छाया, एक गरीब सहाबी अंदर आए। कौन आए? गरीब, फटे कपड़े, पूरे बदन पर पसीना आए। अब वो आए और बेचारे गरीब थे, देहात के, कोई गांव के रहने वाले आए, पीछे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? तो हमारे नबी बयान करते करते कह रहे ना वहाँ नहीं, आगे आओ। और वो बेचारे गरीब साहबी, पूरे पहनने के कपड़े भी नहीं, पूरे बदन पर पसीना, बेचारे आगे आए और आगे कहीं बीच में बैठने की कोशिश कर रहे। तो हमारे नबी ने कहा नहीं, आगे आओ। अब वो सारे लोग देख रहे कि ये कौन आ गया, और ये कौन आ गया कि जिसका हमारे नबी इतनी इज्जत करते हैं कि पीछे भी बैठने नहीं दिया और बीच में भी बैठने। अब कहाँ बैठने देंगे? कहो ना, कहाँ बैठने देंगे? वो बेचारे आए और पहली लाइन में, तो हमारे नबी ने कहा ना यहाँ भी मत बैठो। अब उस साहबी बेचारे हैरान हो गए, पीछे भी नहीं बैठूं, बीच में भी नहीं बैठूं, आगे भी नहीं बैठूं, तो बैठूं कहाँ? वो साहबी हैरान हो गए कि अल्लाह के रसूल में कहाँ बैठूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा और आगे आओ। यहाँ कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर को कहा हटो। हजरत अबू बकर को हटाया, कहा यहाँ बैठ जाओ। अरे कहो सुभान अल्लाह, कहाँ बिठाया? हजरत अबू बकर को हटाया, हटो यहाँ बैठ जाओ, और कहा कि फिक्र मत करो, तुम बड़े नसीब वाले हो, उधर देखोगे तो सिद्दीक नजर आएगा, इधर देखोगे तो नबी नजर आएगा। तुम ऐसी जगह पर बैठे हो, उधर देखोगे तो सिद्दीक और इधर देखोगे तो नबी। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अब वो सारे सहाबा बैठे, सब हैरान, आंखें बड़ी बड़ी, अल्लाह अकबर, ये देहात का रहने वाला सहाबी, इनको कहाँ बिठाया? अपने बाजू में, यहाँ तो कोई बैठता ही नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, तुम लोगों को ताज्जुब होता है? अंतुम तताज्जबून, तुम लोगों को ताज्जुब होता है कि मैंने इनको यहाँ बिठाया? तो साहबा ने कहा होगा ही, आज तक यहाँ कोई नहीं बैठा, आज ये बैठ गए जिनके पास पहनने के पूरे कपड़े नहीं, बदन पर पूरा पसीना, देहात का रहने वाले, ये बैठ गए तो हमको तो ताज्जुब होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नहीं बिठाया, अल्लाह अमरनी बिहादा, अल्लाह ने कहा कि इनको यहाँ बिठा दो।
अल्लाह अकबर। हमारे नबी ने कहा मैंने बिठाया नहीं, अल्लाह ने कहा कि इनको यहाँ बिठा दो। अब सहाबा किराम को और ताज्जुब हुआ कि भाई अल्लाह ने क्यों कहा इनको यहाँ बिठाने। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कितने प्यार से कहा, अरे इसलिए मैंने यहाँ बिठाया कि सुबह होती है, शाम होती है, ये मुझ पर 3 मरतबा दरूद पड़ता है। सुबह होती है तो 3 मरतबा खास दरूद, एक स्पेशल खास दरूद ये सुबह में 3 मरतबा पड़ता है, और शाम होती है तो 3 मरतबा मुझ पर पड़ता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कहा इनको अपने और अबू बकर के बीच में बिठा दो। फिर क्या फरमाया हमारे नबी ने, सहाबा देखने लगे तो हमारे नबी ने कहा वो दरूद मैं बताता हूँ, तुम भी पढ़ो। हमारे नबी ने कहा ये नहीं, कयामत तक जो भी मेरा उम्मती आएगा ये दरूद सुबह 3 मरतबा पढ़ेगा, शाम को 3 मरतबा पढ़ेगा, कयामत में वो वहां बैठेगा, एक तरफ सिद्दीक होंगे और एक तरफ मैं रहूंगा। तो मेरे दोस्तों हम सब चाहते भाई कयामत में बैठना, अरे भाई चाहते नहीं, एक तरफ हजरत अबू बकर और एक तरफ तो क्या पूछना आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बीच में हमारे जैसा नालायक बैठा होगा। तो भाई 2 लायक के बीच में बैठेगा तो वो भी तो लायक बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मेरा खुदा भी करीम, मेरा रसूल भी करीम। कोई शायर क्या कहता, मेरा खुदा भी करीम, मेरा रसूल भी करीम, 1000 नेमत हा के मन मयाने 2 करीम। मेरा खुदा भी करीम, मेरा रसूल भी करीम, हजारों नेमतों मुझ पे है कि मैं 2 करीमों के बीच में हूँ। तो मेरे दोस्तों जो 2 करीमों के बीच में होगा वो भी करीम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलो वो दरूद पाक इंशाल्लाह बयान के बाद आपको तकसीम हो जाएगा। कौन भाई तकसीम करने वाले, जुबैर भाई या कोई और? किनको दिया है? जुबैर भाई को दे दो, अभी दे दो, अभी जुबैर भाई को दे दो। ये जुबैर भाई इंशाल्लाह तकसीम करेंगे जब ये मजलिस खत्म होगी। लेकिन मैं एक मरतबा आपको पढ़ा दूं, सुबह में कितनी मरतबा पढ़ना है? 3, और शाम को कितनी मरतबा पढ़ना? और बहुत छोटा दरूद है, बहुत छोटा दरूद मेरे दोस्तों, बहुत सस्ता सौदा। क्या दरूद है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। सुबह 3, शाम 3, 1-1 मिनट में ये काम हो जाए और कयामत में एक तरफ नबी मिल जाए, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक मिल जाए। एक बार फिर पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अल्लाह ये दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे दोस्तों में अभी देखो ये मजलिस जो होती है ना, मजलिस का असल मकसद होता है अल्लाह का जिक्र करना और दुआ करना। मजलिस सारे बड़े बड़े उलमा ने लिखा मजलिस में होना क्या है, जिक्र करो दुआ करो। क्यों? जिक्र करने में दिल पाक होगा और दुआ करोगे तो वही दिल साफ हो जाएगा। भाई दिल को पाक करना और दिल को जिक्र से दिल पाक हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम बर्तन जो होता बर्तन उसको क्या करते, पहले साबुन लगाते, साबुन लगाने के बाद फिर क्या लगाते, पानी लगाते। तो जिक्र ऐसा है जो दिल में साबुन लगाता, और दुआ ऐसा है कि आंखों के आंसू उसको क्या करते, फिर बर्तन बिल्कुल चमकता चमकता तो तेरा दिल भी चमकता चमकता, और जो चमकता दिल होगा उसी में नबी की मोहब्बत आती है। हाँ भाई बात समझिए, मजलिस का मकसद क्या है कि नबी की मोहब्बत पहले जिक्र के जरिए से उसको रगड़ो, और दुआ और आंखों के आंसू के जरिए उसको धो, और दिल जब चमकता चमकता बिल्कुल हो गया तो नबी की मोहब्बत आएगी, और नबी की मोहब्बत आ गई बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो खैर मेरे दोस्तों हमारे यहाँ आने का मकसद तो जिक्र है और दुआ है। हम बहुत जल्दी जिक्र करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दोस्तों बता दूं, आज इरादा करो, देखो माशाल्लाह आप लोग आए हो, अल्लाह आपकी दुकान में खूब बरकत अता फरमाए। हाँ मैं तो कभी कहता हूँ ये बाजार का नाम क्या है? जापा बाजार। मैं जापा बाजार वालों को आज एक खुशखबरी सुनाऊं, ये खुशखबरी सुनाऊं। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, आप लोग तो मालूम नहीं मुझे याद करते होंगे नहीं करते होंगे, हाँ कोई याद करता होगा नहीं करता होगा, खैर अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे। लेकिन मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ मैं देखता हूँ हमारे बहुत से भाइयों को देखता हूँ, चेहरे से मालूम हो जाता है ये अपना है। मैं आपको सही कहता हूँ, आज अल्लाह के घर में बैठ के कहता हूँ, जब मैं जापा बाजार से गुजरता हूँ तो मैं एक दुआ करता हूँ, अल्लाह ये जितने मेरे भाई है सबके जान माल उम्र में इतनी बरकत दे दे कि ये दूसरों को देने वाले बने, कभी किसी से मांगने वाले न बने। मैं ये दुआ करता हुआ जाता हूँ, जब भी दुकान देखता हूँ कहीं मुर्गी बन रही, कहीं कुछ बन रहा, कहीं कुछ बन रहा, इसलिए जापा बाजार में आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि या तो खाने पीने के सिवा कुछ नहीं, और खाना खिलाना भी तो इबादत है, और खाना खाना भी इबादत है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कदम कदम पे इबादत है। हाँ कदम कदम। अब देखो ईशा की नमाज से पहले बहुत से लोगों ने पेशाब किया होगा, किया कि नहीं किया? अरे इस्तिंजा किया होगा ना, लेकिन किया और मैं आपको बताऊं मैं जब इस्तिंजा करने जाता हूँ क्या नियत करता हूँ, मैं ये नियत करता हूँ कि अल्लाह इसलिए इस्तिंजा करने जाता हूँ कि एक बार में पेशाब हो जाएगा तो फिर नमाज पढ़ूंगा तो दिल लगेगा, मैं नमाज पढ़ूंगा तो। हदीस में आता है हमारे नबी ने कहा ये नियत कर ले, जब तक तू पेशाब करता रहेगा नमाज का सवाब लिखा जाएगा। कर रहा है पेशाब और सवाब,
یہ شریعت بہت آسان ہے بھائی، بہت ایزی ہے، کرو نا بھائی۔ پانی پیتا ہے بھائی، کیوں پانی پیتا؟ ارے بھائی اس لیے پانی پیتا ہوں کہ میرے نبی نے پیا تھا، جب وہ پیاسے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی پیا تھا، میں پیاسا ہوا میں بھی پیتا ہوں۔ پانی پیتا جا، ایک ایک گھونٹ پر 100 شہیدوں کا ثواب لیتا جا۔ ارے میرے دوستوں، میں تو ابھی کہتا ہوں کبھی ہنسو بھی نا بھائی، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہنسو بھائی، کیوں ہنسا بھائی؟ تھوڑی دیر کے لیے نیت کرو، اللہ میں اس لیے ہنسا کہ میرے نبی بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہنستے تھے، ان کی اتباع کرتے ہوئے میں ہنس لیا۔ تو ہنستا جا، 100 شہیدوں کا ثواب لیتا جا بھائی۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں نا؟ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نفع کہاں، بینیفٹ کہاں، مرغی کی اب قیمت کتنی ہوگی، آئندہ کل قیمت کتنی ہوگی، مجھے نفع کہاں ملے گا۔ جیسے ہم دنیا میں کوشش کرتے، ہمارا دماغ گھومتا رہتا ہے کہ اتنا نفع، اتنا بینیفٹ، اتنا نفع، اتنا نفع۔ تو اسی طرح دین کے بارے میں بھی سوچو میرے دوستوں، دنیا کے بارے میں سوچو گے تو دماغ تھکے گا، دین کے بارے میں سوچو گے تو دماغ میں اور پاور آئے گا بھائی۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسا کرو گے نہیں انشاءاللہ، آپ سے کرو گے نہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں دیکھو میرے پیارے بھائیو، آپ بہت پیار محبت سے آئے، مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زبیر بھائی کو بھی کامیاب فرمائے، ہمارے جنید بھائی کو بھی کامیاب فرمائے جنہوں نے یہ مجلس کو قائم کیا۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب مجلس میں آتا ہوں، لیکن میرے دوستوں آج ایک ارادہ کرو، دیکھو اللہ کے واسطے، اللہ کو حاضر ناظر مان کے ارادہ کرو، نبی سے سچی محبت کریں گے۔ ہاں میرے دوستوں، میں ہر جگہ کہتا ہوں محبت محبت محبت، اور نبی سے محبت کرنا فرض، جیسے نماز پڑھنا فرض، زکات دینا فرض، روزہ رکھنا فرض، حج کرنا، ٹھیک اسی طریقے سے میرے دوستوں نبی سے محبت کرنا فرض۔ اگر کسی نے یہ کہا میں نبی سے محبت نہیں کرتا، سارے علماء فتویٰ دیں گے ایمان سے نکل چکا ہے بھائی، ایمان سے نبی سے محبت کرنا فرض۔ جتنے یہ ولی نظر آتے نا ہم کو، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، خواجہ نظام الدین، یہ کیسے بنے اور یہ کیسے بنے؟ یہ نبی کی محبت کے صدقے میں بنے ہیں اور یہ نبی کی محبت۔ اگر ان لوگوں نے نبی سے محبت نہ کی ہوتی، آج کوئی جنید بغدادی کو یاد نہ کرتا، آج کوئی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد نہ کرتا۔ لیکن میرے دوستوں یہ تو محبت میں ایسے اندر اترے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے؟ جب کسی نے آ کر ان کو کہا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو کسی نے آ کر کہا، کہنے والا بھی ولیوں کا ولی آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں تو رات کو سوتا ہوں، خواب میں نبی کا دیدار کرتا ہوں۔ کسی نے پیران پیر کو کہا رات کو سوتا ہوں، ارے بڑی بات ہے کہ نہیں؟ ارے خواب میں نبی کا دیدار کرنا بڑی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کو ملتا خواب اللہ 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 بہتر جانے، ایسا خواب سے صبح کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، صحیح قسم سے یہ ہمارا جوان صبح کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ رات کو میں نے کیا کرتوت کی ہے خواب میں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کوئی ولیوں کا ولی پیران پیر کو آ کے بغداد میں آ کے کہتا ہے، او حضرت پیران پیر میرا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ میں خواب میں پیارے نبی کا دیدار کرتا۔ تو پیران پیر مسکرائے اور فرمایا آنکھ بند کر کے دیدار کیا تو کون سا کمال کیا، آنکھ کھول کے دیدار کر، دیکھ میرے نبی جا رہے ہیں، دیکھ میرے نبی جا رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی جو مڑے تو حیران ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، اس لیے کہ حقیقت میں نبی جا رہے ہیں، ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے گا۔ آنکھ بند کر کے نبی کو دیکھا تو کیا کمال کیا، ایسی محبت پیدا کر کے آنکھ کھولے اور نبی نظر آوے۔ میرے دوستو یہ کس کو ملتا ہے؟ جو محبت کے میدان میں اندر اتر جاتا ہے۔ اب میرے دوستو ہم کو تو خواب میں بھی نظر نہیں آتے، تو آنکھ کھولے تو کیا نظر آئیں گے؟ اور میں نے کہا نا ہمارا خواب، ابھی کہتا مولانا میں نے خواب دیکھا، اس کا کیا مطلب؟ ارے تیرے خواب کا مطلب کیا بتاؤں؟ تیرے خواب کا مطلب بتاؤ تو کیا بتاؤ؟ تو نے خواب میں دیکھا تو کسی کو مارتا وہ تجھے مارتا، تو کسی کو چھیڑتا کوئی تجھے چھیڑتا، تو ارے میرے دوستو جب دل بنے گا نا تو خواب بھی بڑا پیارا۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں قسم اللہ کی، ایک بار دل بنا لو پھر خواب میں نبی آئیں گے، ارے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ لیکن ایک بار دل بنانا پڑے گا، اور دل بنانے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ذکر کے ذریعے سے اور دعا کے ذریعے سے نمازوں کے ذریعے سے دل کو چمکتا بنا دے، تاکہ نبی کو آنے میں کوئی تردد۔ آئینہ چمکتا ہے تو آپ کو آپ کی شکل نظر آتی ہے، دل کو چمکا دے۔ ارے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں پر آرام کر رہے؟ اجمیر میں آرام کر رہے، اجمیر میں آرام کر رہے۔ کہاں گئے تھے؟ مدینہ۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے؟ مدینہ۔ اور مدینے میں کیا ہوا؟ مدینے میں جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور کہا اب مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔
کیا کہا؟ مدینہ چھوڑ کے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اب مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی اب مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ خواب میں ہمارے نبی آئے اور کہا جانا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا اور اجمیر جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رو پڑے کہ اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کے جاؤں؟ تو کہا ہاں چھوڑ کے جا، اجمیر جا یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا، لیکن تو نے میرے سے سچی محبت کی ہے، جب میری یاد آئے یوں گردن جھکا دینا، تیرے دل میں میری تصویر نظر آئے گی۔ گردن جھکا تو دینا، تیرے دل میں میری تصویر نظر آئے گی۔ تو میرے دوستو یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہے۔ آج میرے دوستو ہم لوگ ہیں نا بہت ہمارے سے بڑھ کے کوئی دھوکے باز، وہ کتا جو ہے نا، کتا گلی کا کتا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ کھانے کا کاروبار کرتے ہو، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتا آپ کی لاری کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا، نہیں گھومتا رہتا؟ ہاں، اور اگر آپ کو ایک آدھ سوکھی بوٹی پھینک دو، کوئی سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے دو، پھر کیا کرے گا؟ وہ کھایا، اس دن کھایا، دوسرے دن آ گیا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ دوسرے دن آپ نہیں بھی دو گے، آپ ایک آدھ لکڑی مارو گے یا لات مارو گے، پھر آئے گا۔ کیوں؟ وہ بتانا چاہتا تیری روٹی کھایا، تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور میرے دوستوں ہم تو کتے سے بھی بے وفا ہے، پوری زندگی نبی اور خدا کی روٹی کھائے، پوری زندگی اللہ کی روٹی نبی کا صدقہ کھائے، اور آج کا چہرہ نبی کا بنا، کہا نا میں تو یہودی کا چہرہ بناؤں گا، کا کپڑا کا عیسائی لوگوں کا پہنوں گا، گھر میں رہنا سہنا غیروں کا ہوگا، کھاتا اس کا ہے اور رہتا کسی اور کا ہے، تو کتے سے بھی زیادہ بے وفا ہو گیا کہ نہیں؟ ہمیں کتا بھی ایک سبق سکھاتا ہے، لیکن کاش کہ میری اور آپ کی آنکھ کھلے تو معلوم ہو کہ کتے نے بھی بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ خیر میرے دوستو اصل چیز کیا ہے؟ محبت۔ بھائی کہہ دو اصل چیز کیا ہے؟ آج بھائی سب کہو بھائی محبت کرو گے انشاءاللہ، بھائی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آج طے کر لو میرے دوستو، دیکھو میرے جوانوں طے کر لو، جیوں گا نبی کی۔ کتنا جیے گا بھائی؟ کتنا جیے گا بھائی؟ میرے بارے میں پوچھو کتنا جیے گا؟ کوئی ہے کوئی بھروسہ ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ 60 70 80 90، بہت کم 100۔ لیکن 100 کے بعد میرے دوستو یہ تھوڑی سی زندگی، اس میں بھی نبی کا دل دکھائے گا تو پھر پوری زندگی اللہ تیرا دل دکھائے گا۔ یہ چھوٹی زندگی میں نبی کا دل لے لے، اللہ کہتا یہ جتنی دنیا ہے نا اس سے 10 گنا بڑا بنا کر ایک جنت تجھے عطا کروں گا۔ یہ پوری دنیا کو 10 بنا دوں گا اور ایک جنت تیرے نام پر کر دوں گا۔ تو میرے دوستو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ آج ارادہ کرو بھائی محبت کریں گے انشاءاللہ، بھائی نبی سے محبت کریں گے۔ ایک بات بتا کے بات ختم کروں، میں بتانا چاہتا ہوں محبت کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ واقعہ جب بھی میں بتاتا ہوں قسم اللہ کی میرا دل بھی اندر اندر سے کہتا ہے کہ میرے جیسا نالائق کب سدھرے گا؟ بھائی مجھے بھی تو سدھرنے کی ضرورت ہے نا بھائی، سب کو ہی سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں ہاں میرے دوستوں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میں یہاں دیکھتا ہوں جاپا بازار میں کہ بہت سے ہمارے جوان لاریوں کے اوپر دکانوں کے اوپر، میں دعا کرتا ہوں اللہ خوب برکت دے، اور ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں میں تو کہتا ہوں اللہ مسلمانوں کو مالدار بنا دے۔ ارے کہو نا آمین، آپ کیوں جھجکتے ہو؟ کہو نا آمین، اللہ مسلمانوں کو مالدار بنا۔ بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ مال علم دونوں ضروری ہے، کہو مال علم دونوں ضروری۔ میں نے ابھی وہ عمر واڑہ میں کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، حضرت عمر مدینے کے بازار میں گئے اور کیا کہا؟ ارے مال کماؤ مال کماؤ مال کماؤ، علم حاصل کرو علم حاصل کرو۔ حضرت عمر جیسا عمر مدینے کے بازار میں اعلان کرتے مال کماؤ علم حاصل کرو۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوگا تو یہ غیر تم کو رومال کی طرح استعمال کریں گے۔ اور کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ آج رومال میں کہہ رہا ہوں ٹیشو پیپر دیکھا ہوگا آپ نے کیا کرتے؟ یہ مجھے پسینہ ہوا میں کیا کروں گا؟ یہ پوچھا، اور اگر یہ ٹیشو پیپر ہوتا میں کیا کرتا؟ پھینک دیتا۔ تو آج غیر بھی یہی کرتے، اس کو استعمال کر اور پھر اس کے بعد کچرے کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اگر علم ہوگا مال ہوگا تو غیر اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ نہیں۔ اسے میں تو کہتا ہوں اللہ خوب برکت دے۔ لیکن میں ایک جوان کا قصہ سنا دوں، میں سنا دوں جلدی جلدی قصہ سنا دوں، بہت پیارا بہت جوان۔ میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا 25 سال کی عمر کسی، اور وہ صحابی کا نام کیا؟ نام یاد رکھنا، حضرت عمار بن زیاد۔ ہاں پورا نام کیا؟ حضرت عمار بن زیاد۔ آپ سے کتنا یاد رکھو؟ حضرت عمار، حضرت عمار 25 سال کا جوان، 25 سال کا جوان۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا چلو احد کے میدان میں، چلو احد کے میدان میں۔ آپ کو معلوم ہوگا بہت سے صحابہ چلے گئے، ارے گئے نا احد کے میدان میں، احد کے میدان میں گئے، لیکن ہوا کیا؟ بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے۔ ارے شہید بھی ہوئے کہ نہیں؟ ابھی کچھ روز پہلے میں مدینہ گیا، ہم احد پہاڑ کے پاس گئے تو وہاں جا کے میں یہی سوچتا
सोचता था यही वो जगह है जहाँ हमारे बहुत से भाई क्या हो गए थे। वो जगह पर जाकर तो कुछ अलग ही अंदाज होता है। अल्लाह सबको मदीना जाना नसीब करे, बल्कि दुआ करो अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। तो वो उहद पहाड़ के पास जब मैं पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि बहुत से सहाबा यहाँ पर, लेकिन मेरे दोस्तों जब सहाबा की लाशें रखी हुई थी, भाई सहाबा की लाशें रखी हुई, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के पास, भाई जंग खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई, हमारे नबी उहद पहाड़ के पास बैठे, और किस तरह बैठे हैं देखो, इस तरह हमारे हदीस में आता, दोनों हाथ इस तरह सर पर रखे हुए हमारे नबी बैठे, और हजरत बिलाल आ गए। कौन आ गए? और क्या कहा, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों किसी का दिल फट जाए। हजरत बिलाल ने रोते रोते कहा कि मेरे नबी सहाबा की लाशें तैयार हो गई है, आपके जनाजे की नमाज का इंतजार हो रहा है। और मेरे दोस्तों एक बात याद रखना कि माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, उससे ज्यादा नबी उम्मती से मोहब्बत करते थे। और एक सहाबी नहीं थे, सहाबा की लाशें एक एक साथ में 70, 80 लाशें रखी हुई। और हजरत बिलाल ने आकर कहा, हमारे नबी इस तरह बैठे थे, हजरत बिलाल ने आकर कहा सब तैयार हो गया, कब्र भी खुद गई और कफन भी पहना दिया। और कफन पहनाने की जरूरत नहीं, शहीद को तो उसी कपड़े में दफन किया जाता है, लेकिन जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे कहा उनके बदन पर चादर डाल दिए। बस आपके जनाजे की नमाज का क्या होता, इंतजार होता है। मेरे दोस्तों हजरत बिलाल फरमाते मेरे नबी ऐसा रोए हैं, ज़ारो कतार रोए। बिलाल कहते मैंने सहारा दिया तो नबी खड़े हुए, और लड़खड़ाते हमारे नबी आगे बढ़े, और हमारे नबी पूछ रहे थे भाई नाम ले लेके, वो भी शहीद हो गया, और रोते थे, वो भी शहीद हो गया। और फिर हमारे नबी रोते थे, और रोते रोते कहते थे कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। बस ये रोते रोते हमारे नबी गए, पहले सहाबी को देखा जिनकी लाश मुबारक रखी, हमारे नबी देख के रोने लगे। दूसरे सहाबी के पास गए, उनकी भी लाश रखी हुई, हमारे नबी रोने लगे। जब तीसरे सहाबी के पास गए तो लाश के ऊपर कपड़ा, चेहरे पर भी, तो हमारे नबी रोते रोते कहने लगे ये कौन है, इनका चेहरा क्यों छुपा दिया, तो ये कौन है, इनका चेहरा क्यों छुपा दिया। तो हज़रत बिलाल ने यूं हमारे नबी का हाथ दबाया और कहा आगे बढ़ जाओ, इनको मत देखो। कहा है कौन, क्यों मुझे नहीं दिखा। कहा ये अम्मार है, 25 साल का। कौन? हमारे नबी को याद आ गया, मेरा अम्मार जो जवान था वो है। तो कहा कि हाँ वही है, लेकिन आप देखो मत। हमारे नबी ने कहा नहीं मैं देखूंगा, कौन है मैं देखूंगा, उनका चेहरा देखूंगा। तो कहा अम्मार है, आप चेहरा मत देखो। तो हज़रत बिलाल ने यूं हाथ दबाया और कहा आप चेहरा मत देखो, इसलिए कि पेशानी से लेकर इनके पेट तक 80 जख्म लगे हुए हैं, इनका पूरा चेहरा खत्म हो चुका है, आंखें नहीं है, इनकी आंखें नहीं है, इनका पूरा चेहरा छलनी हो गया, आप नहीं देख पाओगे, ये तो आपका बेटे की तरह है, आप नहीं देख। हमारे नबी ने कहा नहीं मैं देखूंगा, वहीं बैठ गए। अरे कुर्बान जाओ, हमारे नबी माँ कभी कहेगी कि मैं बेटे का चेहरा नहीं देखूंगी। तो हमारे नबी वहीं बैठ गए, कहा देखूंगा। और हमारे नबी ने अपने मुबारक हाथ से चादर हटाई, जब चादर हटाई और पेशानी से यहाँ के जो जख्म देखे, हमारे नबी रो पड़े। वो अम्मार जो कैसा हंसता था, खेलता था, बातें करता था, 25 साल का जवान, हमारे नबी रो पड़े। अभी तो हमारे नबी रो रहे हैं, हाँ अम्मार जो है ना, अम्मार आंखें बिल्कुल अंदर चली गई है, हाँ लेकिन क्या हुआ, अभी हमारे नबी रो रहे और अम्मार का बदन हरकत करने लगा। भाई अम्मार का बदन हरकत है, कोई यकीन न कर सके कि जिसकी आंखें खत्म, नाक खत्म, कान खत्म, जिसका सीना छलनी हो गया, वो हिलेगा कैसे। वो अब साहबा भी हैरान कि अल्लाह के रसूल ये हिल गए, हमारे नबी भी कह रहे। तो हमारे नबी समझ गए, हमारे नबी ने कहा हाँ अम्मार, देखो हमारे नबी कह रहे अम्मार समझ गया, तू इसलिए हिल रहा है कि कोई तेरी उम्मीद बाकी रह गई है, तेरी कोई तमन्ना बाकी रह गई है। और हमारे नबी ने रोते रोते कहा अम्मार जो तमन्ना बाकी हो बता दे, आज उम्मती बताएगा, नबी तमन्ना पूरी कर देगा। जो तेरी तमन्ना बाकी हो बता दे, आज तेरे मुंह से बता दे, जो तमन्ना बताएगा तू बताएगा और मैं तेरी तमन्ना को पूरा करूंगा। अरे मेरे दोस्तों अम्मार का बदन हरकत कर रहा, हमारे नबी पूछ रहे क्या तमन्ना। अरे मेरे दोस्तों क्या तमन्ना होगी, वो हजरत अम्मार जो थे ना, बदन हरकत करता करता उठा और सर नबी की गोद में रख दिया। भाई सर कहां पर रख दिया, नबी की गोद में रख दिया। और एक जुमला अंदर से निकाला, अपने मुंह से जुमला निकाला, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, नबी की गोद मिल गई, मैं तो कामयाब हो गया। काबा के रब की कसम, नबी का पाँव मिल गया, मैं तो कामयाब हो गया। और फिर आंखें बंद हो गई और अब लगा कि अम्मा
اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے دوستوں ہمارے نبی داروں قطار روئے اور روتے روتے کیا کہا, عمار میں سمجھ گیا. ہمارے نبی نے کہا عمار میں سمجھ گیا تیری کیا تمنا تھی, میں سمجھ گیا. تیری یہی تمنا تھی کہ زندگی گزارا نبی کے قدم پر, مروں گا بھی نبی کے قدم پر. تیری یہی تمنا تھی کہ زندگی گزارا نبی کے قدم پر, مروں گا بھی نبی کے قدم پر. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے عمار کے چہرے کو اٹھایا اور کیا فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کا چہرہ دیکھ لو. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. میرے دوستو اگر عمار دل میں محبت رکھتے ہیں تو نبی کی گود مل گئی. میں اور آپ محبت کریں گے, کیا مدینہ نہیں ملے گا؟ بھائی ان کو نبی کی گود ملی, ہم کو نبی کی گود تو نہیں مل سکتی, لیکن نبی کے سامنے تو دم توڑ سکتے ہیں, مدینے میں تو دم توڑ سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس کے لیے میرے دوستو محبت کی ہے. اور محبت یہ نہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دیا. یہ دیکھو میرے کتنے جوان بھائی بیٹھے, یہ بیٹھے میرے جوان بھائی. سچ میں نہیں کہتا, لیکن یہ خود کہے کہ آج فجر پڑی. پوچھو میرے جوانوں کو, پوچھو فجر پڑی. میرے دوستوں رات کو 2-2 بجے تک ہوٹلے پہ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ہے, فجر پڑھنے کا موقع. ہمارے جوان کو دیکھو دکان بند کیا, چل بھائی گھر جا, نہیں 2-2:30 بجے تک پورے سورج کی غیبت. اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا, کیا کیا ملا میرے دوستوں. 2:30 بجے تک غیبت کیا اور صبح نبی کے دل پہ حملہ کر دیا. ہاں میرے دوستوں میرے نبی نے کہا جو فجر نہیں پڑھتا وہ میرے دل پہ حملہ کرتا ہے. ہمارے نبی نے کہا جو فجر نہیں پڑھتا وہ میرے دل پہ. کب تک میرے جاپا بازار کے جوانوں, کب تک نبی کے دل پہ حملہ کرتے جاؤ گے, کب حملہ کرو گے؟ اور یاد رکھنا جس دن خدا نے حملہ کیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ہم نبی کے دل پہ حملہ کریں, اوپر والا کہے گا اب صبر ختم, اب میں حملہ کروں گا, کون بچائے گا میرے دوست, کون بچائے گا؟ آج دیکھو مجلس ہوئی ہے, ارادہ کرو کل سے نماز میں انشاءاللہ, زور سے بھائی انشاءاللہ کل سے نماز. بھائی کب پڑھیں گے انشاءاللہ, کل سے نماز شروع انشاءاللہ. میری ماں بہنیں سن رہی ہے وہ بھی نماز, بھائی کہہ دو نماز نماز انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ, سب پڑھیں گے انشاءاللہ نماز. بھائی دیکھو میں بہت دن کے بعد آیا ہوں, میں یہاں زبیر بھائی کو بھی ذمہ داری دیتا ہوں, وہ مجھے انشاءاللہ فون پر بتائیں گے. آپ لوگ نماز میں بڑھ جاؤ گے نا انشاءاللہ, کہو نا زور سے کہو. اور میرے جوانوں پیچھے بیٹھے, بھائی پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ. کب سے شروع کرو گے, کل کی, کب تک پڑھو گے؟ فجر سے شروع, موت کی شام تک. جب موت آئے نیت کر لے کہ کل کی فجر سے لے کے موت کی شام تک نماز پڑھوں گا. میرے دوستو اللہ قبول کر لے گا, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اور میں تو کہتا ہوں یہ بیچارے لاری پہ کھڑے رہتے, محنت کرنی پڑتی نہیں کرنی پڑتی, کوئی آسان نہیں ہے بھائی. لاری پہ کھڑے رہنا اور دکان پہ کھڑے رہنا کوئی آسان نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں بہت آسان ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ فرماتے ہیں روزی کی فکر مت کر, اب روزی میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. اللہ کہتے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, روٹی کی فکر مت کر, دھندا کر, کاروبار کر, لیکن فکر مت کر, تیرے دروازے تک روزی پہنچانا میری ذمہ داری. میں 2 روپے پہنچاؤں گا لیکن 2 لاکھ کی برکت بھی دوں گا. لیکن نماز 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 جب تک نہیں ہوگی تو 2 لاکھ بھی 2 روپیہ بن جائے گا. ہے نا, دیکھو ہمارے پاس پیسہ آتا کتنا, پیسہ آتا اور جاتا. ارے جاتا, یہاں بچہ بیمار ہوا 1.5 لاکھ کا بل آ گیا, ختم, پورے سال کی کمائی. لیکن نماز پڑھ لے, اللہ کہتا 2 دوں گا, 2 لاکھ کی برکت دوں گا. نماز نہیں پڑھے گا تو تیرا 2 لاکھ بھی 2 روپے میں بدل دوں گا. اب کریں گے انشاءاللہ, بس پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی لائٹ بند کر دو, چلو ذکر شروع کریں. ہاں ایک منٹ بھائی عرفان بھائی, 1 منٹ ذرا ٹھہرے. وہ کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا, میں ابھی سے بتا دوں تاکہ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں گے. اس لیے ذکر ہوگا اور اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے. ایک کوئی بھائی ہے, ہاں بھائی ایک بھائی لکھ رہے کہ بھائی ان کے 6 مہینے کی لڑکی جن کا نام عائشہ بہت بیمار ہے, بھائی دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ بچی کو شفا عطا فرمائے. ایک اور کوئی لڑکی ہے کریم النساء جن کے گلے کا آپریشن ہے, دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے جو ایک دوست تھے عبد الرحمان بھائی, بابا بھائی, ان کی نانی آمینہ بی بی کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اسی طرح میرے دوستوں ایک اور بھائی ہے خالد بھائی, جنہوں نے ابھی دکان شروع کی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ خالد بھائی کی دکان میں بے حساب برکت نصیب فرمائے. ایک فاروق بھائی ہے, وہ بھی روزی کے لیے کہہ رہے, اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بھی بے حساب برکت نصیب فرمائے. بھائی یہاں کوئی ایک اور بھائی ہے جو مجھے کہہ رہے, گزارش ہے اللہ آپ کے جیسا قرآن پڑھنا بندی کو نصیب فرمائے. بھائی اللہ مجھ سے بھی اچھا پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ سب کو صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بھائی اب ذکر کرنا اور جم کے بھائی جب جم کے ذکر کرو گے نا انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. بھائی لائٹ بند کر دو اور سب لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. پانی ہو تو ذرا دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب لوگ شروع کریں گے. اللہ 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 اللہ
تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا دو، بس سب لوگ گردن جھکا دو اور تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچو کہ میں نے آج تک اللہ کو کتنا دھوکہ دیا، آج تک میں نے خدا کی کتنی نافرمانی کی، وہ مجھے کھلاتا ہے میں اسی کا قانون توڑتا ہوں، اور اتنا سوچو کہ میں نے اور آپ نے نبی کا دل کتنا توڑا، صبح صبح ہاتھ اٹھانے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا سلاح المستصرخين يا مصلح العائدين يا المفرج عن المكروبين يا المرفع عن المهمومين يا كاشف المكروه يا كاشف المكروه يا كاشف المكروه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا معاف فرما پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما بہت بڑے گنہگار بہت بڑے پاپی معاف کرنا پڑے ہم اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں کھڑکی دروازے بند کر کے گناہ کرتے تو سب دیکھتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہم نے چھپ کے بہت بڑا کام کر دیا تو دیکھتا ہے پروردگار اللہ معاف کر دے اے پروردگار معاف کر دے اے اللہ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے پاس روتے روتے آئے ہیں مولا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا اے اللہ ہم تیرے پاس آئے ہیں مولا اے اللہ اگر تجھے میں پسند نہ ہو کوئی بات نہیں مولا لیکن اللہ اس مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں اے اللہ یہ مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں اور اللہ جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا جب روتا ہے تو آسمان پر کہتا ہے میرے بندے رونا بند کر دے تو آسمان پر کہتا ہے میرے بندے رونا بند کر دے تو روتا ہے زمین پر مجھے آسمان پر شرم آتی ہے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا تیرے قریب بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیا اے اللہ ان بوڑھوں کے صدقے ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نالائقوں کو معاف فرما دے اے اللہ یہ مدرسے کے طلبا بھی بیٹھے ہیں مولا اے اللہ ہم مدرسے کے طلبا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں تو یہ نبی کے مہمان ہیں اللہ جمعہ کی رات میں تیرے نبی کا مہمان ہمارے پاس آیا جمعہ کی رات میں تیرے نبی کا مہمان ہمارے پاس آیا اور اللہ یہ طلبا آئے ہیں جن کی ماں ان سے بہت دور ہے ان کے ابا ان سے بہت دور ہے اے اللہ ان کے صدقے ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم کو معاف فرما دے اللہ ہم کو دین کے واسطے قبول کر دے پروردگار دین کے واسطے قبول کر دے اے اللہ میں نے ابھی حضرت عمار کا واقعہ بتایا اے اللہ وہ عمار کے دل پر کیا گزری ہوگی اللہ عمار کامیاب ہو گیا اے اللہ عمار جیت گیا اے اللہ اس کو نبی کی گود نصیب ہو گئی اللہ اس کو نبی کی گود نصیب ہو گئی نبی نے اس کو جنتی کہہ دیا اللہ عمار ہمارا عمار کامیاب ہو گیا لیکن اللہ میرا قیامت میں کیا ہوگا مولا ہمارا قیامت میں کیا ہوگا اللہ کیا ہوگا بولا تیرے نبی سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم نالائقوں کو تیرے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اے اللہ نبی ہمارا چہرہ دیکھیں گے اللہ ہمارا کیا ہوگا مولا ہمارا نبی کے سامنے کیا ہوگا مولا اے اللہ آج کی رات اللہ آج کی جمعہ کی رات اے پروردگار اے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر دے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر دے کہ قیامت کا دن ہو نبی سے آمنا سامنا ہو نبی ایک مرتبہ آگے بڑھے ہم کو گلے لگا لے
اللہ ہم کو تو بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی مولا، اللہ نبی کے سامنے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی مولا، نبی ایک مرتبہ آگے بڑھے ہم کو گلے لگا لے، اللہ تیرے نبی نے بلال کو گلے لگایا وہ جنتی بن گیا، تیرے نبی نے ابو بکر کو گلے لگایا وہ جنتی بن گیا، اے اللہ تیرے نبی ہم کو گلے لگا لے اور گلے لگا کے ایک مرتبہ کہہ دے، ایک مرتبہ کہہ دے میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، تو میرا امتی ہے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اے اللہ اللہ بھیک مانگتے مولا یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ جمعہ کی رات مولا ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا، اے پروردگار ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا ہم تیرے نبی کے سامنے آوے اور تیرے نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تیرے نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تیرے نبی کہے میں نہیں سمجھتا تھا تو اتنا دھوکہ دے گا، میں نہیں سمجھتا تھا تو اتنے بڑے بڑے پاپ کرے گا، اے اللہ وہ دن سے بچا لے، نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا اور تو مجھے نہیں پہچانتا، اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے اور موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اے اللہ قبر کے اندر آسانی کا معاملہ کر لے، اللہ قبر میں بچا لے مولا، قبر میں بچا لے، اے اللہ قبر کو دیکھتے ہیں تو بدن کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے، اے اللہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو خیال آتا ہے تو بھی بہت جلدی آنے والا ہے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ موت تو آ کے رہے گی مولا، جب بھی موت آئے اللہ ہم راضی ہے مولا، اللہ ہم تو تیرے ہر فیصلے پر راضی ہے مولا، اے اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دے، لیکن اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ آخری بات مولا قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، اے اللہ تیرے نبی نے کہا تھا، حضرت ابو ہریرہ کو کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ نبی نے کہا تھا، روتے روتے کہا تھا کہ ابو ہریرہ میرا گنہگار امتی قبر میں جائے گا اس کے کفن کو پھاڑ دیا جائے گا، اے اللہ نبی نے کہا کفن کو پھاڑ دیا جائے گا، اس کی ہڈیاں توڑ دی جائے گی، قبر میں پتلی سے پتلی ملا دی جائے گی، اور نبی نے کہا ابو ہریرہ گنہگار جائے گا اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائے گی، اے اللہ اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جائے گا، اے اللہ سانپ اور بچھو اس کو لپٹ جائیں گے، اللہ تیرے نبی نے کہا ابو ہریرہ قبر میں وہ آگ لگائی جاتی ہے جس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھ جاتا ہے، اور نبی نے کہا ابو ہریرہ میں تو دیکھ رہا ہوں، اگر تم لوگ دیکھو تو مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو، اے اللہ بچا لے مولا، قبر کے عذاب سے بچا دے مولا، ہم سب کو بچا دے مولا، قبر کے عذاب سے بچا دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اور جن کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ جمعہ کی رات مولا، جمعہ کی رات ہر بیٹے کو ماں یاد آتی ہوگی مولا، ماں یاد آتی مولا، ماں چلی گئی، جن کی مائیں چلی گئی ان کا دل جانتا ہے، رحمت کا سایہ اڑ گیا گھر سے مولا، اے اللہ جن کے ماں باپ قبر میں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔